بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ کا سعودی عرب کو بڑا جھٹکا۔ جو بائیڈن نے یمن میں جاری جنگ کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جو بائیڈن کی جانب سے محمد بن سلمان پر قتل ہونے والے یمنیوں کا مقدمہ چلانے کا عندیہ، 1,10,000 یمنیوں کے قتل کا حساب دینا ہوگا۔ اسلحے کی بندش کے بعد امریکہ کی جانب سے ولی عہد کو یہ دوسرا بڑا جھٹکا ہے۔ ایران کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم، بائیڈن انتظامیہ کا یہ فیصلہ یمن میں ایرانی پراکسیز کو مزید مضبوط کرنے کا باعث ہوگا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آگاہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، امریکہ نے یمن کے خلاف 6 سال سے جاری جنگ میں اپنے اتحادیوں کی جانب سے جارحانہ کارروائیوں کے لیے اپنی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خارجہ پالیسی کے بارے میں اپنے پہلے اہم خطاب میں کہا ہے کہ یمن میں جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یمن جنگ میں ایک اندازے کے مطابق اب تک 1,10,000 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ نے سابق امریکی صدر اوباما اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکمرانی میں یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کی حمایت کی تھی۔ اس تنازع نے لاکھوں یمنی باشندوں کو فاقہ کشی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، یمن کی ایک کمزور حکومت اور حوثی باغی تحریک کے مابین لڑائی کا آغاز 2014 میں ہوا تھا۔ اس لڑائی میں 1 برس بعد اس وقت شدت آ گئی تھی جب سعودی عرب اور 8 دیگر عرب ریاستوں جنہیں امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی حمایت حاصل تھی، انہوں نے حوثیوں کے خلاف فضائی حملے شروع کیے تھے۔ صدر بائیڈن نے اپنے اہم خطاب میں امریکی خارجہ پالیسی میں دیگر تبدیلیوں کا اعلان بھی کیا ہے، جیسا کہ امریکہ کی طرف پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کو قبول کرنا اور جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے فیصلے کو واپس لینا شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکی فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جرمنی میں تعینات ہیں۔ صدر بائیڈن کی تقریر میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے واضح فرق دیکھنے میں آیا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکی حوثی باغیوں کے خلاف جنگ میں یمنی حکومت اور اس کے سعودی زیر قیادت اتحادیوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ جمعرات کو امریکی صدر کی جانب سے کیے گئے اعلان کے نتیجے میں امریکہ جارحانہ کارروائیوں کی حمایت کرنا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو ہدف کو نشانہ بنانے والے جدید اسلحے کی فروخت بھی بند کر دے گا۔ تاہم اس سے جزیرہ نما عرب میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے خلاف کارروائیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بائیڈن انتظامیہ نے پہلے ہی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو اسلحے کی فروخت پر عارضی طور پر پابندی لگا دی تھی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ صدر بائیڈن ٹم لینڈرنگ کو یمن کے لیے نیا ایلچی مقرر کریں گے، جو ایک تجربہ کار سفارتکار اور مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہیں۔ ان اقدامات کو سابق صدر ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ کے بارے میں پالیسیوں سے تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی زیر قیادت اتحاد کی حمایت میں اضافہ کیا تھا۔ گزشتہ ماہ سابق صدر ٹرمپ کے سیکرٹری برائے خارجہ مائک پومپیو نے حوثی باغیوں کو ایک دہشت گرد تنظیم نامزد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد حوثی باغیوں کو سرحد پار سے ہونے والے حملوں کے لیے جواب دہ بنانا اور ان کی حمایت کرنے والے ایران کی ضرر رساں کارروائیوں کو روکنا ہے۔ خطے میں امدادی تنظیموں نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ اس سے انہیں ان علاقوں میں کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے جہاں لاکھوں افراد کو خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ حوثی باغیوں کو لین دین کی چند پابندیوں سے مستثنیٰ کر دے گی، تاہم پابندیوں میں یہ نرمی 26 فروری کو ختم ہو جائے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں دنیا کا بدترین انسانیت سوز بحران ہے، جہاں 80% آبادی کو امداد یا تحفظ کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، امریکی صدر بائیڈن نے یمن جنگ میں اپنے اتحادیوں کی حمایت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ساتھ پناہ گزینوں کی تعداد کو بڑھانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ رواں مالی سال کے لیے امریکہ میں پناہ گزینوں کے ملک میں داخلے کی تعداد کو 15,000 سے بڑھا کر 1,25,000 کر دیا جائے گا۔
اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی سے امریکی فوجیوں کے انخلا کو روک دیا جائے گا اور وہاں فوجی اہلکاروں کی تعداد اپنی موجودہ سطح پر لگ بھگ 36,000 رہے گی۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ سابق صدر ٹرمپ کے دور حکمرانی میں امریکہ نے جرمنی میں اپنی موجودگی میں 12,000 فوجی جوانوں کی کمی کرنے کا اعلان کیا تھا، جن میں سے 5600 فوجی جوانوں کو یورپ میں کہیں اور تعینات کیا جانا تھا۔ اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے میانمار کے فوجی حکمرانوں سے سیاسی رہنما آنگ سان سوچی کو رہا کرنے اور جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے روس کے ساتھ سفارتی طور پر بات چیت کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ سعودی اتحاد کے حملوں کے دوران 523 ہسپتال اور طبی مراکز تباہ ہوئے ہیں۔ یمن کی نجات ملی حکومت کے وزیر صحت طاہا المتوکل نے کہا کہ گزشتہ 6 سال کے دوران یمن کے نہتے اور بے گناہ شہریوں پر سعودی اتحاد کے حملوں کے دوران 523 ہسپتال اور طبی مراکز تباہ ہوئے ہیں۔ یمن پر سعودی جارحیت کے دوران مجموعی طور پر 9,552 بنیادی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 15 ہوائی اڈے، 16 بندرگاہیں، 305 بجلی گھر، 545 کمیونیکیشن مراکز اور 523 ہسپتالوں اور طبی مراکز کو تباہ کیا گیا، جبکہ سعودی جارحیت میں 1099 تعلیمی مراکز، 133 جم خانوں اور کھیل کے میدانوں، 245 آثار قدیمہ اور 47 ذرائع ابلاغ کے دفاتر کو بمباری کر کے تباہ کیا گیا۔ سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت میں 5,59,283 رہائشی مکانات کو بھی تباہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں کئی لاکھ لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے اور کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے۔ سعودی اتحاد کی جارحیت میں اب تک 43,000 یمنی شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ سعودی عرب نے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف غیر قانونی جنگ اور وحشیانہ جارحیت کا آغاز کیا تھا، جو تاحال جاری ہے۔ ناظرین کرام، خیال رہے کہ یمن کی زیدی شیعہ اقلیت کی حوثی تحریک، جو باقاعدہ طور پر انصار اللہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جو گزشتہ ایک دہائی کے دوران منصور ہادی کی حکومت کے خلاف کئی بار بغاوت کر چکی ہے، اس نے نئے صدر کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شمالی صوبہ سعدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ منتقلی سے مایوس ہو کر بہت سے یمنیوں نے، جن میں سنی بھی شامل ہیں، حوثیوں کی حمایت کی اور 2014 کے آخر اور 2015 کے اوائل میں باغیوں نے رفتہ رفتہ دارالحکومت صنعا پر بھی قبضہ کر لیا۔ حوثیوں اور علی عبداللہ صالح کی وفادار سیکیورٹی فورسز نے پورے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد منصور ہادی کو مارچ 2015 میں بیرون ملک فرار ہونے پر مجبور کیا۔ عبداللہ صالح کی وفادار فوج کے بارے میں خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس نے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پرانے دشمن حوثیوں کی حمایت کی۔ یمن میں ایک ایسے گروپ کے عروج سے جو ان کے خیال میں علاقائی شیعہ طاقت ایران کی حمایت سے پروان چڑھ رہا ہے، سعودی عرب اور دیگر 8 عرب ریاستوں، جن میں زیادہ تر سنی ممالک شامل ہیں، انہوں نے یمن میں ایرانی اثر و رسوخ کو ختم کرنے، حوثیوں کو شکست دینے اور منصور ہادی کی حکومت کو بحال کرنے کے لیے فضائی مہم شروع کی۔ اس اتحاد کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی جانب سے تکنیکی اور انٹیلیجنس سطح پر تعاون بھی ملا تھا۔ جنگ کے آغاز پر سعودی حکام نے پیش گوئی کی تھی کہ یہ صرف چند ہفتوں تک جاری رہے گی، لیکن 5 سال کے بعد بھی یہ جنگ جاری ہے اور اب امریکہ کی جانب سے ہاتھ کھینچے جانے کے بعد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بڑی مشکل میں آ گئے ہیں۔